یہ نہ پوچھو کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، اساتذہ، معلمین و معلمات، طلباء اور طالبات، عزیز بچوں، مہمانان گرامی قدر، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی مہینے میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ بہت دور دراز سے صبح سویرے سے ہم نکل کر اس منزل تک پہنچنا چاہ رہے تھے، بہرحال اللہ نے ملاقات کروائی، اور بڑی وقت کی قلت کی وجہ سے میں بہت ساری باتیں بہرحال مزید تفصیلات میں نہیں جا سکتا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ اگلے ماہ بھی آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس وقت تفصیلی گفتگو ہوگی اور تفصیلی بات چیت ہوگی۔ آپ کی خدمت میں شیخ محترم نے، شیخ متعلم مدنی حفظہ اللہ نے مختصراً ایجاز کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی قیمتی باتیں کہیں۔ ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے منہ کی بات وہ بیاں کر رہے ہوں۔ اللہ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ بہت زیادہ کہنے سے، بہت زیادہ سننے سے انسان نہ سنورتا ہے، نہ سجتا ہے، نہ اس کی صلاحیتوں میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر رکھتی ہو۔ تو وہ انہوں نے جو فرمایا وہی میری طرف سے بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ حضرات کے بارے میں کچھ باتیں تین باتیں میں عرض کروں۔ نمبر 1، ڈسپلن جو اسلام کا ایک عظیم قانون ہے، قاعدہ اور قانون، ضابطے کی پاسداری کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کو ڈسپلیٹ کیا ہے، ان کو ڈسپلن سکھایا ہے۔ چنانچہ 5 وقت کی نمازیں، اذانیں یہ ڈسپلن سکھاتی ہیں، صفوں کے صف بندیاں ڈسپلن سکھاتی ہیں۔ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر صف بندی کر کے امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے سے امام سے پہلے کسی نے اپنے سر کو اٹھایا تو خوف ہے کہ کہیں اس کا سر حمار یا گدھے کا نہ ہو جائے۔ الغرض ڈسپلن ہے اس کے اندر، ہر چیز کے اندر، نماز ہو کہ روزہ ہو، حج ہو کہ زکوٰۃ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قاعدہ اور قانون رکھا ہے۔ ہمیں ایک بحیثیت اسلامی طالب علم کے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پوری زندگی کے اندر اس قاعدے اور قانون کو اور اس نظام کو، نظم کو اور ضبط کو بہرحال اس کے پابند رہنا ہے۔ مدرسے کے بھی کچھ قوانین ہوں گے، نظام ہوں گے، سسٹم ہوں گے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے طلباء اس نظم اور ضبط کا لحاظ رکھیں اور ڈسپلن کا خیال رکھیں، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب ان کو کب کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ مدارس کے انتظامیہ، مدارس کے ذمہ دار وہ تمام سب کرتے ہیں۔ اس کا خاص طور سے ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس کا خیال رکھیے کہ کہیں اس ڈسپلن کے اندر کوئی خرابی اور کوئی وہ نہ ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح سے یکسانیت اور وحدت کا اسلام کے اندر ایک عنصر موجود ہے جو سمجھیے روح اسلام کہلاتا ہے۔ یہ اسلام وحدت امت، پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے آیا تھا، اور اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ تعالیٰ نے قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، لوگوں نے کہا یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفا، اس پلیٹ فارم پہ آؤ، اس پلیٹ فارم پہ آؤ جو ابراہیم علیہ السلام کا پلیٹ فارم ہے، جسے یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، نصرانی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال ایک رنگ ہوتا ہے، اس رنگ میں رنگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اور فیصلہ بھی کیا، اور حج اور عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک ہم کو رنگ لگتا ہے کہ وحدت، ہر چیز کے اندر ایک ثانیت ہونی چاہیے۔ ایک کپڑا ہے جس کو کندھے پہ لٹکایا جاتا ہے، اور ایک لنگی ہے سفید سی جسے کمر میں باندھا جاتا ہے۔ کوئی امریکی ہو، کوئی جاپانی ہو، کسی بھی دیش اور کسی بھی ملک کا ہو، میقات کے بعد وہ ایک رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرغوب چیز ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر، مدارس کے اندر بھی وہ نظم اور ضبط رکھیں کہ ہمیں ایک رنگ میں رنگنا چاہیے، ہمارا ایک یونیفارم ہو۔ کہنے کا مطلب صراحتاً یہ ہے کہ ہمارا ایک یونیفارم ہو، ہماری ٹوپیوں کا ایک انداز ہو
یہ نہیں کہ کوئی ٹوپی اندر گھسی ہوئی ہے، کوئی ادھر کھسکی ہوئی ہے، کسی کی پیشانی ڈھکی ہوئی ہے، کسی کے بال نظر آ رہے ہیں، کسی کا کہیں کچھ کہیں آڑا کوئی ترچھا، نہیں، بلکہ ایک ڈسپلن ہونا چاہیے۔ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر کے اور بچوں کی ٹوپیوں کے اوپر بھی نظر رکھی جائے اور بچوں کے لباس اور یونیفارم کے اوپر بھی خاص خیال کیا جائے۔ عربی مدارس میں اس کا بہت بڑا فقدان ہے، جبکہ آپ دیکھیے کانوینٹ اسکول جو دنیا کے اور دین کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جن کے یا تو مغضوب علیہم قرار دیا اور یا تو الضالین قرار دیا، لیکن آج دنیاوی معاملات میں وہ نہایت ہی منظم طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ماڈرن طریقے سے ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں۔ ہم فقر و فاقہ اور قلت اور اس کی ذکر کر کے ہم اپنے دماغوں کو، اپنے ضمیر کو بھی فقر و فاقہ کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں اس میں یہ عرض کروں گا اپنے اساتذہ سے بھی اور اپنے معلمین سے اور مدارس کے ذمہ داران سے بھی کہ جب کہیں بھی ڈونیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک ڈونیشن کو چندہ کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، لیکن جب وہ ڈونیشن کے لیے جاتے ہیں تو یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو طلباء کے سامنے اپنی غربت اور اپنے فقر و فاقہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں، پھر ان کے کھانے کا انتظام کر دیجئے، پھر ان کے فلاں کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام اس طرح سے ہم ان کو پڑھاتے ہیں، یہ لکھاتے ہیں، ان کو یہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمیر فروشی ہے، یہ عزت نفس کا سودا ہے، یہ اپنی خودداریت کو خود ہی مطعون کرنا ہے اور خود ہی اپنی ضمیر کو ملامت کر کے یا طلباء کے ذہنیت کو، ضمیر کو برباد کرنا ہے۔ اس طرح کے کلمات ہمیں کبھی کسی کے سامنے نہیں کہنے چاہیے، چاہے بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عالی اسلام ہمارے ادارے کا یہ سسٹم ہے اور ہم نے اپنے ادارے کو اس نہج پر چلا کر کے اور اس مقام پہ لایا ہوا ہے اور اسلام کا الحمدللہ کاروبار بہترین انداز سے ہم پڑھا رہے ہیں اور چل رہا ہے، اور ہم اسلام کی خدمت کے لیے آپ کیا پیش کر سکتے ہیں آپ وہ پیش کیجئے، وہ خدمات پیش کیجئے۔ آپ بچوں کے نام پر بھیک نہ مانگیں، بچوں کے نام پر چندہ نہ کریں، بچوں کے فقر و فاقے اور ان کی غربت و افلاس کا تذکرہ کر کے کسی کا دل نہ لوٹیں، ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی دے نہ دے، ہم چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے پڑھ لیں، اپنے بچوں کو وہ شعور دیں، وہ احساس دیں، وہ خودداری دیں۔ خود ہی کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام غریبی میں نام پیدا کر، خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اور تو اپنے اندر وہ چیز طلباء کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ طلباء کے اندر وہ اعتماد، خود اعتمادی پیدا ہو، وہ عزت نفس پیدا ہو، وہ خودداری پیدا ہو، اور ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہو، ان کے اندر نظام اور قوانین کے احترام کا جذبہ پیدا ہو۔ اسلام کے اندر، اسلام کو مولانا نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، بہرحال میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا، یہیں پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آگے اپنے معلمین سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی عزت کرنا، وہ مہمان اور چاہے خواتین ہوں، چاہے وہ طالبہ ہوں یا طالبات ہوں، اس حدود کے اندر آنے کے بعد سب برابر ہیں، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی فلاح ہے، سب مہمانان رسول ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ فلانے باپ کا بیٹا ہے، تو فلانے امیر کا بیٹا ہے، اولاً یہ فلانے کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ایسے نہیں۔ یہ مہمانان رسول کی عزت اور ان کو سکھائیے، ان کو احترام سکھائیے، ان کو عزت سکھائیے، ان کے اندر وہ رول ماڈل ہونا چاہیے، آپ اور ہم کو رول ماڈل بننا چاہیے۔ ان کے اندر قیادت کا جو فقدان امت کے اندر ہے، ان کے اندر وہ حوصلے پیدا کیجئے، وہ جذبے پیدا کیجئے کہ ان کے اندر قائد پیدا ہوں، ان کے اندر لیڈر پیدا ہوں، اپنے وطن اور اپنے ملک کی محبت پیدا کیجئے تاکہ یہ ملک کی تقدیر کے کاتب بنے، یہ ملک کی قسمت کو بدلنے والے بنے، یہ ملک کو آگے لے جانے والا بنے۔ دیش وطن سے محبت کرنا ان کو سکھائیے۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، اور ایک اسلام نے ہم کو بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہوا ہے، تو اس انداز سے بھی ہمیں طلباء کی تربیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم الحمدللہ بہت اچھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا، آج بھی، اور مدارس کے اندر جو بھی تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک گوشہ جو بچوں کا ہے وہ بہت ہی مظلوم ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، چاہے طالبات کی اور چاہے طلباء کی، وہ ہے تربیت، تزکیہ نفس، جو اسلام کی روح ہے، دین کا خلاصہ ہے، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تزکیہ، تربیت کا فقدان ہمارے معاشرے میں، علماء کے معاشرے میں
بہت زیادہ ہے. ہم بہت دور ہیں, بڑے بڑے تعلیم رٹا مار کے جناب علی بہت بڑے بڑے علامہ بن گئے, بہت بڑے مول, لیکن صلاحیت ہے, لیکن صالحیت کا فقدان ہے. صالحیت نہیں, وہ صالحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ صالحیت بھی پیدا کیجیے, وہ چیز کی ضرورت ہے. اور آپ کو بھی نیک اور صالح بننا ہے, باصلاحیت بھی بننا ہے, اور صالحیت کا پیکر بھی آپ کو بننا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور چیز ہے, مدرسے میں رہتے ہوئے اساتذہ کا احترام اور ان کی عزت کرنا اور ان کی جوتیاں صحیح کرنا. یہ ہماری یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں, اپنے چھوٹے سے چھوٹے استاد ہوں یا بڑے سے بڑے استاد ہوں. طالبات کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں. آپ وہ کہیں جا رہے ہیں, اگر ان کی جوتی کہیں ادھر ادھر ہے, آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اور اس کو لا کے ان کے پیروں کے پاس رکھ دیں. یہ نہیں کہ بعض طلبا ادھر سے پیر مارا, ادھر سے پیر مارا, مولوی صاحب یہ جوتیاں آپ کی پہن لیجیے. یہ کیا ادب؟ یہ ادب ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی جوتیوں میں بہت بڑا آپ کے لیے علم ہے, اور بہت عزت اور انکساری اپنے اندر پر. یہ ہے احترام اور یہ ہے عزت. یہ آخری درجہ ہے عزت و احترام کا. اساتذہ کے لیے دعا کیجیے, ان کے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے. نمازوں میں طالبہ ہوں یا طالبات ہوں, جو بھی ہیں طالب ہیں, وہ سب اللہ کے لیے دعا, جنہوں نے یہ ادارے بنائے یا جو بنا رہے ہیں, ان کے لیے آپ صبح و شام کیا کہتے ہیں, ان کا شکر ادا کیجیے. ان کا شکریہ, جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کے سوا اور کیا بدلا ہو سکتا ہے احسان کا. تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے, ان کے لیے ترقی کی دعا, ان کے حفاظت کی دعا کیجیے. تیسری اور آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معلمین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ رول ماڈل بنے بچوں کے لیے, مثالی نمونہ بنے. قائد ہیں وہ معلم ہیں, وہ جیسا دیکھو, دن بھر بچہ, یہاں تو خیر مدرسے ہیں, لیکن اسکولس وغیرہ میں 5-6 گھنٹے بچے جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن رات کو صبح بھی وہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اپنے ماں کے دامن سے چمٹے ہوئے, ممی آج ٹیچر مس نے یہ کہا, مس نے یہ کہا, ممی مس نے یہ کہا, ممی مس نے یہ, دن بھر اسی مس کی. اپنے ماں کو بھی مس کر دیتی ہے, باپ کو بھی مس کر دیتی, بھول جاتے ہیں ماں باپ کو, وہ صرف ٹیچر ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو اساتذہ جو ہیں وہ نمونہ ہیں اپنے طلبہ کے لیے. جیسا طالب علم جیسا اپنے استاد کو دیکھتے ہیں چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, بولتے ہوئے, کرتے ہوئے, اس حساب سے یہ طلبہ بھی وہ اپناتے ہیں, اور آگے کی زندگی میں اسی کو اپنا. آج بھی ہم اتنے عمر میں پہنچ گئے, پھر بھی آج ہم اپنے اساتذہ کو یاد کریں. ہمارے فلانے استاد ایسے تھے, ہمارے فلانے استاد ایسے تھے, ماشاء اللہ وہ یہ کہتے تھے, فلانے ایسی بات انہوں نے کی. ایک بات بچوں کے دماغوں میں نقش ہوتی ہے, اور یہ قوم ملت کے ہیرے ہیں جو آپ کے دامنوں میں, جو آپ کے ادارے میں لا کر کے ڈال دیے گئے ہیں. ان کے آپ ماں باپ دیکھنے بھی نہیں آتے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ہم پیرنٹس میٹنگ بھی نہیں کرتے مدارس کے اندر. ہمارا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, ہمارے ڈر کے ماں باپ دروازے پہ نہیں آتے. کہیں مولوی صاحب یہ نہ کہتے کہ اس کی خوراک تو تم نے دی نہیں, اور آئے ہو تم اپنے بچے کا محاسبہ کرنے کے لیے, چلو یہاں سے آئے ہو. یہ خوف سے بھی نہیں آتے. واللہ بتلا رہا ہوں, ہم نے انہی ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے. یہ غلط بات ہے. ہم کو چاہیے کہ ان کے ماں باپ کو بلائیں, کم از کم سال میں 3 دفعہ تو ہر تیسرے مہینے پہ ان کو بلائیں, اور ان کے بچوں کی کارکردگیاں ان کو بتائیں, تاکہ ان کو سرٹیفائی ہو کہ ہاں واقعی ہمارے بچے, اور بچوں کو بھی یقین ہو کہ ہاں ہم اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں. معلمین کو چاہیے کہ ان کے لیے مثال بنے, نمونہ بنے, جیسا دیکھتے ہیں بچے ویسا وہ عمل کرتے ہیں. اور ایک اور آخری چیز میں کہنا چاہوں گا اپنے معلمین حضرات سے کہ معذرت کے ساتھ میں اپنے اساتذہ سے بھی اور معلمات سے بھی, طالبات سے بھی, کسی بھی طالب علم کو مارنا نہیں. میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے, اور کئی مدارس میں دیکھا ہے, مدرسوں میں ہم نے دیکھا ہے. وہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہو, میں نے وہاں بھی تعلیم حاصل کی. وہ بریلویوں کا مدرسہ ہو, وہاں بھی میں نے تعلیم حاصل کی. میں نے اہل حدیثوں کے مدرسے میں بھی آخری فائنل پڑھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پتھر مارتا ہے یہ مولوی. اور آج ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو پڑھائی چھوڑ کر آج تک وہ ادارے کی دہلیز پر مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج بہت سارے ایسے بچے ہیں 5 پارے 10 پارے انہوں نے حفظ کیے, حافظ جی کے مارنے کی وجہ سے وہ مدرسے سے نکلا تو آج تک پلٹ کر کے نفرت ہو گئی. اہل حدیث ہے. سعودی عرب کا ذکر کیا شیخ محترم نے. تمہارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں, بے شک ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن سعودی عرب کے اندر استاذ کے ہاتھ میں صرف قمچی ہوتی ہے پتلی سی, لیکن وہ لڑکوں کو بچوں کو مار نہیں سکتا.
دنیا کے کسی بھی ادارے میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ مارا جائے. آج کا دور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف ہم نے اپنے اداروں میں قید کر کے بچوں کو, اور ان کے ماں باپ نے جو ہماری گردنوں میں بچوں کو ڈالا ہے. مولوی مارتا ہے, حافظ مارتا ہے. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ادارہ چھوڑ پڑا, ایک حافظ جی تھا, اس نے بچے کو ایسے منع کیا تھا, میں نے کسی کو مارنا نہیں, چمٹی ایسی لی کہ اس کے ران پہ خون جم گیا. چھوٹا سا بچہ بلبلا گیا, وہ اپنے ماں باپ کے پاس دوڑا گیا. اس کے اتفاق سے میں بنگلور میں موجود تھا, وہ آئے میرے پاس لے کر کے, اس کے کمر کے پاس یہاں چمٹی دکھائی, میرے خون آ گئے میرے آنکھ. میں نے وہ حافظ جی کو بلایا, میں نے کہا کیوں مارا آپ نے, کون ہے آپ کا, یہ طالب علم ہے کہ دشمن ہے یہ؟ میں نے کہا آپ کی تنخواہ ہم کاٹ لیں گے. آئیے آپ پہلی وارننگ ہے, آدھی تنخواہ ان کی کاٹی جائے, اور اگر آئندہ آپ نے پھر ماری کسی طالب علم کو مارا تو پوری تنخواہ کاٹی جائے گی. تیسری دفعہ تم کو گیٹ سے باہر کر دیا جائے گا. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم معلم بنو. اس لیے میں منتظمہ سے کہوں گا, آپ پیار محبت سکھائیں بچوں کو, ادب اور احترام, ان کو عزت نفس دیں. ماہد کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی اللہ کے فضل سے, وہاں اتنی عزت نفس تھی کہ ہمیں کھانے کے وقت اگر دیر ہو گئی اور ہم مطبخ میں کھانے کے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے, ہمیں اتنا عزت نفس, رحمانی صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تھے, انہوں نے سکھایا تھا کہ ہم دوبارہ مطبخ کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے شرم کی وجہ سے. طلبہ کہیں گے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے, اس لیے دوبارہ گیا پتیلیاں جھانکنے کے. ہم نہیں جاتے تھے. اللہ کا یہ فضل ہے بچوں کو. لیکن افسوس کہ کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو خود مار کھائے ہوئے رہتے ہیں, اب وہ غصہ آنے والی نسلوں کے اوپر اتارتے ہیں. بیچارے ہم مار کھائیں تجھے کیسے بخش دیں, ان کو بھی پیٹتے ہیں. لیکن حرام ہے آپ کے لیے اللہ کے ہاں, واللہ آپ بحیثیت معلم ہو کچھ بھی, کہ آپ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے. یہ امانتیں ہیں, ان کو آپ نے نفرت دلایا اسلام سے, تعلیم سے, تربیت سے, یہ چاہ کے آپ کو بعد میں فتوائیں دیتے ہیں. آج بھی بعض اساتذہ ایسے ہمارے ہیں کہ ہم ان کے لیے کلمات دعائیہ نہیں کہتے, ہم ان کے لیے نفرت کرتے ہیں. جی مر گیا اچھا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا یہ چاہتے ہیں آپ. کیا یہ طلبہ آپ کے لیے بد دعا کریں؟ یہ میں اس کا سخت مخالف ہوں. میں شیخ شمیم اختر اصلاحی حفظہ اللہ جو ذمہ دار پرنسپل مولانا ابوالحق صاحب, میں درخواست کروں گا باقاعدے تنخواہیں کاٹیے اساتذہ کی اگر وہ مارتے ہیں. کبھی بھی کسی طالبہ کو, کوئی معلمہ بھی کسی بھی طالبہ کو نہ مارے, ڈرائیں, دھمکائیں, ان کے اوپر فائن, ان کے والدین کو بلائیں, زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے مار نہیں سکتے, ماریے تو زیادہ سے زیادہ تھپک ماریے پیٹھ کے اوپر. یہ نہیں کہ ٹیبل کے اوپر سینہ رکھ کر کے اور پکڑ کے اور ایسا ماریں جیسے کہ آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں. ایسے آپ اپنی اولاد کو ماریں گے, اٹھا کے وہ جوتا مارے گا آپ کو, آپ کی اولاد ہی مارے گی پلٹ. دوسروں کے بچوں کے اوپر اپنا طاقت زور آزمائیاں کرنا یہ جائز نہیں, یہ درست نہیں, یہ مسکین ہے. جی بس خلاص ہے. تو بہرحال یہ معذرت کے ساتھ اساتذہ ادب اور احترام کے ساتھ, یہ بہت ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے. اس مدرسوں کی چھبی برباد ہو رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے آپ بدنامی کا, رسوائی کا سبب نہ بنیں. اور آپ بھی میرے بچوں ادب سیکھو. اللہ کے مہمان ہیں, رسول کے مہمان ہو تو مہمان بن کے رہو. سمجھ رہے ہیں, آپ بھی ادب اور احترام سیکھیں. تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ بہترین قائد, بہترین آپ کو نمونہ, سلف کا نمونہ بنائے. اور آپ جیسا کہ مولانا نے فرمایا آپ قائد بنے, ہر فیلڈ کے اندر جائیں. اور آپ کو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی, آخری بات یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں سلیبس جو ہے وہ ہے جو جس کا خواب میں دیکھ رہا تھا برسوں سے, اور شیخ نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں 10ویں کلاس تک بچہ عربی کے ساتھ ساتھ 10ویں کی سرٹیفکیٹ بھی لیتا ہے. بس یہی ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے ان کو عقیدے کا جرعہ دیا, انجیکشن لگا دیا, توحید کا انجیکشن لگایا, فقہ سیرت سب کچھ بتا دیا. 10ویں کے بعد جاؤ, جانے جہاں اختیار ہے, ڈاکٹر بننا چاہو وہ میدان ہے, انجینئر بننا چاہو وہ میدان, پڑھو, کوئی بات نہیں. الحمدللہ اب تمہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. بس یہی ہماری ذمہ داری. اس کے بعد اگر آپ کے پاس فضیلت کا, تخصص کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس میں جو بچے مطلب دلچسپی رکھتے ہیں وہ بچے اور بچیاں اس میں ایڈمیشن لیں اور فاضل بنیں, وہ قاری بنیں, وہ آگے بڑھیں. لیکن جو بچے جانا چاہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ سند دے کر کے ودا کر دیں, اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اللہ نے ان کو جو ہے ترقی عطا فرمائے. بس جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.